آپ کی رائے آج کے بجٹ کے حوالے سے آپ کو یہ بجٹ کیسا لگا کاروباری لحاظ سے؟ دیکھیں کاروباری لحاظ سے تو یہ بجٹ کسی کام کا نہیں ہے، میں تو اس کو مسترد کر چکا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، آپ نے بجٹ میں دینا کیا تھا اور دیا کیا ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ ہم کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے اور ڈار صاحب نے بھی یہی کہا کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 9200 ارب روپیہ ہے یہ آپ نے اکٹھا کہاں سے کرنا ہے؟ کیونکہ ملک کا کوئی اور ادارہ تو منافع بخش نہیں ہے، عام آدمی سے کریں گے، یہ صنعت کار ہیں، زراعت پہ اور انہوں نے کہاں سے اکٹھا کرنا ہے؟ ہر چیز مہنگی ہوگی، ظاہر ہے اس پر ٹیکس لگا دیں گے، آپ بھی پے کریں گے، ہم بھی پے کریں گے۔ وہی ہوگا کیا کہ ہمارے جو کمرشل بجلی کے بل ہوں گے ان قیمتیں بڑھا دیں گے، گیس کی قیمتیں بڑھا دیں گے، عوام اور ہم مل کے یہ 9200 روپیہ اکٹھا کر کے پورا کریں گے۔ اس وقت حالت ہماری یہ ہو چکی ہے کہ ہم بالکل یہ جو 11 مہینے نے اس میں تباہ ہو کر رہ گئے۔ ہماری امپورٹ بند ہونے کی وجہ سے جیسے انڈسٹری والے چیخ رہے تھے کوئی را مٹیریل نہیں ہے، بننے کو کچھ ہے نہیں، سوائے ابھی تو کسٹمر جو ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، عوام کے پاس پیسے کوئی نہیں ہے کہ دوائیوں اور روٹی کے علاوہ امپورٹ سے بند ہے تو را مٹیریل کہاں سے آئے گا؟ تو ہاں اب ڈالرز ہے نہیں، ڈالرز باہر جائیں گے کیسے؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ امپورٹ یہ کھولیں گے۔ دیکھیں یہ اعلان کرتے اس بجٹ کے اندر کہ ہم یہ اپنے اخراجات کم کر رہے ہیں، مجھے دکھ ہوا کہ آج وزیر اعظم صاحب نے آتے ساتھ اعلان کیا کہ بجٹ پیش کرنے سے پہلے کہ میں نے ایک اور مشیر بھرتی کر لیا ہے۔ بھئی اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ 100 سے زیادہ تو ہمارے وزیر مشیر ہو گئے ہیں، ان کے اخراجات، ان کی مراعات، ان کی تنخواہیں، اگر تو یہ سارے کہتے کہ جی ہم ساری مراعات ختم کرتے ہیں، ہم تنخواہیں عادی کرتے ہیں، ہم سائیکلوں پہ دفتروں میں جائیں گے، ہم ایئر کنڈیشن بند کریں گے، ہر گھر کا پنکھا بھی چلتا، ہر گھر کو روٹی بھی ملتی، ایسا کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ سارا بوجھ مڑ توڑ کے عوام کے اوپر ہے۔ میں ایک عام آدمی ہوں، میں ایک کرایہ دار تاجر ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کیا مشکلات ہوتی ہیں نیچے۔ بڑے لوگ یہ نہیں کر سکتے، نہیں بتا سکتے، جن کے 10 لاکھ کے چشمے ہوں، 30 لاکھ کے ہماری پرانی اب آج وزیر خارجہ ہیں جو پرس رکھتی ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے کبھی وزیر خزانہ ملک کا کوئی MNA نہیں ہوا، قومی اسمبلی کا ممبر نہیں ہوا، باہر سے ہم بلاتے ہیں اور ڈار صاحب کو تو ایسے پیش کیا گیا جیسے کوئی ٹارزن کی واپسی ہو رہی ہے، اور ڈار صاحب کو ہی لے اڑا۔ تو مطلب آج تو مجھے ایسے لگ رہا تھا ڈار صاحب ڈر کے بجٹ پیش کر رہے ہیں، ڈرے ہوئے تھے، مطلب انہیں میں وہ چیز نہیں تھی۔ وہ تو بڑے کہکے لگا رہے تھے، اتنا ہنس کے بجٹ وہ پیش کر رہے تھے، وہ تو بڑے خوش تھے، ڈرے ہوئے تو نہیں لگے، ڈرے ہوئے کہیں سے نہیں لگ رہے تھے۔ آپ نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، واقعی لوگ کچھ پیچھے ہنس رہے تھے، ان کو کوئی پریشانی تھی بجٹ پیش کرتے ہوئے، میں دیکھ رہا تھا لگاتار۔ کیا پریشانی ہو سکتی ہے ان کو؟ انہوں نے تو پینشنز میں بھی اضافہ کیا، وہ تو خوشخبریاں دے رہے تھے، سارا بجٹ خوشخبریوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ ہے کہ ہم عوام کو دے کچھ نہیں رہے ہیں، الٹا عوام کو چوس رہے ہیں۔ یہ دیکھیں نا جو تنخواہیں بڑھائی ہیں، یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یہ ہم ہی سے پورے کرنے ہیں نا انہوں نے، ان کے پاس تو کوئی آمدن کا ذریعہ ہی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا خزانہ، اتنا رقم پڑی ہے، ہم یہ تنخواہیں بڑھا رہے ہیں۔ بھائی یہ بوجھ آپ مڑ کے اسی پہ ڈال رہے ہیں، جس کی تنخواہ بڑھا رہے ہیں اس پہ بوجھ بھی ڈالیں گے آپ، اس کے اخراجات اور بڑھائیں گے آپ، اس کے گیس بجلی کے بل بڑھا دیں گے، کہ کوئی انڈائریکٹ ٹیکس کے کئی چیزوں پہ لگا دیں گے، وہ بیچارہ کیا خریدے گا؟ پھر اس سے تو ایسے ہی رہتا تو بہتر تھا۔ بات یہ ہے کہ جب تک ہم فقیرانہ زندگی، یہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے بننے والا ملک ہے، ہم سادہ زندگی نہیں گزاریں گے، ہمارے حکمران ایسے نہیں بنیں گے تو ہم اسی طرح ڈوبتے چلے جائیں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں ہم ڈیفالٹ نہیں کرتے، اور ڈیفالٹ کے سینگ 8 بجے دکانیں بند کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس کا بھی بڑا نقصان ہوگا، اس پہ بھی تاجر ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا چلیں آگے اس کی طرف دیکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں 8 بجے دکانیں بند کر دیں۔ بھائی آپ کو کس نے مشورہ دیا؟ جب یہ حکومت آئی تھی آپ کو یاد ہوگا، تب بھی انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ دکانیں بند کر دیں گے۔ توانائی کی بچت ہوئے گی نا، 1 کروڑ تاجر ہے پاکستان کا جو کمرشلی کاروبار کرتا ہے، بجلی آپ کے ملک میں آگے نہیں ہے، جو ہے وہ مہنگی ہے۔ پیک آورز میں، سوری میں آپ کی بات روک رہا ہوں، پیک آورز میں ہم سب سے مہنگی بجلی خریدتے ہیں، اور اگر ہم یہ بجلی نہ خریدیں ان 4 گھنٹوں میں تو یہ ملک میں بجلی یہ بنے گی کیسے؟ لوگ استعمال کیسے بجلی بن کر آئے گی؟ تو بات یہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں کون مشورے دیتا ہے، مڑ توڑ کے ان کو کوئی اور کام ہے نہیں ہے، چلو جی دکانیں بند کر دیں، ہم شو کریں گے جی بڑا کام ہو رہا ہے ہم نے انرجی بچانے کے لیے۔ انرجی بچانے کے لیے وزیر توانائی کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، یا وزیر دفاع صاحب بات کر رہے ہوتے ہیں، یا وزیر پلاننگ بات کر رہے ہوتے ہیں، وزیر توانائی دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے
کہ وزیر توانائی کی جگہ کوئی اور بات کر رہا ہوں. ساری دکانیں بند ہو جاتی ہیں, مارکیٹس بند ہو جاتی ہیں, شاپنگ مالز بند ہو جاتے ہیں. دنیا میں ویسے ایسے ہوتا ہے, شاپنگ مالز, مارکیٹس جلدی بند ہو جاتی ہیں. وہ باہر کا ویسے یہ لائف سٹائل تو ہے, لیکن ہمیں باہر سے مقابلہ کر نہیں سکتے. ویسے میں مانتا ہوں دنیا میں ایسا ہوتا ہے, لیکن دنیا تو خوشحال ہے, ہمارا تو بیڑا غرق ہے. ہم تو ذلیل ہو کے رہ گئے. ہم تو اس مشکل میں, اتنی مشکل میں کھڑے ہیں کہ اس گرمی میں مجھے بتائیں کوئی کسٹمر آتا ہی نہیں ہے دکانوں پہ. کوئی یہ آئے نا ہمارے ساتھ 6 بجے, یہ نماز پڑھ کے سارے دفتر کھولتے ہیں, بینک کھولتے ہیں, دکانیں کھولتے ہیں, پھر ہم بھی بند کر دیں گے. یہ اس طرف تو آتے نہیں. یہ کہتے ہیں ہم سوئے رہے ہیں, ہم مرضی سے آئیں. دکاندار جو ہے وہ صبح آ جائے. دکاندار کے لیے دین ہے, ہمارے لیے نہیں ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہماری حکومت کر کے آ رہی ہے. یہ جب سے یہ 12 اکٹھے ملے ہیں نا, ان کو اپنی پریشانی لاحق ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو کرنا کیا ہے. لیکن پچھلے سال جو سیلاب آیا, سیلاب نے بھی بڑی تباہی مچائی. 15 ارب ڈالر کا ہمیں اس میں بھی نقصان ہوا. تو اس میں تو مارجن دینا چاہیے حکومت کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت نے تو ان کا کچھ نہیں کیا. تاجروں نے ان کو جا کے راشن پہنچایا. میں خود پتہ نہیں کتنے اضلاع میں گیا ہوں راشن اکٹھا کر کے. حکومت نے تو کوئی پتہ چلا ہے کہ حکومت نے کئی مدد کی ہو ان کی. لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت, جتنے ملک میں لوگ تھے. ایک تو ہماری قوم بڑی اچھی ہے, یقین کریں, جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے نا, حکومت تو کچھ بھی نہیں کرتی. ہماری حکومت نے تو دھیان ہی نہیں دیا ادھر کہ کیا ہو رہا ہے. ہم نے کر لیا. اس حکومت کو کیا مارجن مل رہا ہے؟ مارجن 11 مہینے کے ان کو مفت میں مل گیا ہے, لیکن انہوں نے کرنا کچھ نہیں ہے, نہ ان سے کچھ ہونا ہے. ملک اس وقت کھائی کے کنارے پہ کھڑا ہے, ڈوب رہا ہے, کچھ ہے نہیں ہے. اس بجٹ کے بعد مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا. طوفان آ چکا ہے. اب اس میں اور مزید کوئی 1120 کلومیٹر کی رفتار سے کوئی چیز آنے والی ہے. مجھے تو لگ رہا ہے یہ جو مہنگائی ہوگی, اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ جو ہے نا, یا تو باہر بالکل ہی نکل آئیں گے, یا بالکل ہی خاموش ہو کے گھروں میں بیٹھ جائیں گے, کیونکہ ہمارے پاس نہ کچھ دیکھنے کو ہے, نہ کچھ کھانے کو ہے, نہ کچھ پینے کو. لیکن حکمران نہ اپنی تنخواہیں کم کر رہے ہیں. جی کبھی آپ نے لوگوں کو مہنگائی کی وجہ سے باہر نکلتے دیکھا ہے؟ ہمارے عوام میں اتنا شعور ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے باہر نکلیں. لوگ تو جاتے ہیں, صرف جلسوں میں جاتے ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے نا کہ آپ کو جب کچھ جب کچھ نظر نہیں آتا نا, تو پھر لوگ ضرور نکل آتے ہیں. اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے. میرا ایمان کہہ رہا ہے کہ اس وقت کچھ ہوگا, کیونکہ اس وقت نا بالکل قوم خاموش ہے. قوم کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ اس وقت اوپر کیا ہو رہا ہے. جو ڈیلی ویجز والے ہیں لوگ, جو ماہانہ اجرت ہے, اس میں بھی اضافہ کیا ہے. یہ کیوں نہیں لاتے ہیں؟ اس سے بھی مطمئن نہیں ہے. 25 سے 30 ہزار روپیہ مہینہ اجرت کی ہے اس حکومت نے, منتھلی. وہ جو 25-30 ہزار کی ہے, وہی جب بجلی کا بل بڑھا دیں گے, گیس کی قیمت بڑھا دیں گے, اس بیچارے کے پورے ہو جائیں گے, اس کا کدھر ہوگا. بات یہ ہے کہ جب تک آپ استحکام نہیں لائیں گے, کوئی معاشی استحکام نہیں آئے گا. 11 مہینے سے امپورٹ بند ہے. جس ملک کی سال سے امپورٹ بند ہو وہ کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں 2 طبقے ہمارے. ایک طبقہ امپورٹڈ سامان خریدنے والا ہے, امپورٹڈ بیچنے والا ہے. وہ تو پورے سال سے مطلب وہ کاروباری تباہ ہو گیا, اور لینے والا موجود ہے, اس کے لیے چیزیں نہیں ہیں. اور جو نچلے طبقہ, اس کو را مٹیریل نہیں آ رہا, وہ بن نہیں رہا ہے. جب وہ بن نہیں رہا ہے تو کچھ بیچنے کے لیے کچھ دنوں بعد, اب تک تو سٹاک چل گیا, اب بنانے کے لیے, جیسے انڈسٹری والے رو رہے تھے آپ سے, بنانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں ہے. جب بنے گا کچھ نہیں, بکے گا کہاں پہ؟ یہ بہت ساری مشکلات ہیں. یہ حکومت مشکلات میں گھری ہوئی ہے. یہ سچ نہیں بول رہی ہے. ان کو سچ بول دینا چاہیے کہ ان کے بس کی بات نہیں تھی. یہ انہوں نے نا خواہ مخواہ مشکل میں ہاتھ ڈال دیا ہے. تو کیا تاجر برادری اس بجٹ کو مسترد کرتی ہے؟ جی میں ایز اے تاجر نمائندہ جو پاکستان کے دیکھیں نا, اس کو کیسے ایکسیپٹ کریں؟ اس میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ 9,200 روپے ہم سے ہی اکٹھے کر رہے ہیں نا, ہم کیسے مان لیں بھائی؟ انہوں نے اپنے اداروں کو منافع بخش بنانے کے لیے کوئی ایسا پلان نہیں کیا ہے. مجھے بتائے ملک کا کوئی ادارہ منافع بخش ہے؟ 5-600 ارب روپے کے خسارے میں ہیں. تو یہ حکومتیں کر کے آ رہی ہیں. یہ وزیر پلاننگ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, 30 سالوں سے, یہ 15 سال ایک پارٹی نے, 15 سال ایک پارٹی نے حکومت کی ہے. انہوں نے کوئی پلاننگ کی ہے کہ یہ قرضے ختم ہو جائیں, یہ جو ہمارے ادارے مصیبت میں ہیں یہ باہر نکل آئیں اور منافع بخش ہو جائیں؟ بھائی جب تک وہ گھر کیسے چل سکتا ہے, وہ ملک کیسے چل سکتا ہے جس کے اخراجات بہت زیادہ اور آمدن ہو ہی نہیں؟ جس کی آمدن ہو ہی نہیں, قرضے پہ چل رہا ہو, اور لوگ قرضہ دینا بھی بند کر دیں, اس ملک کا بنے گا کیا؟
یہ ان کو سوچنا چاہیے جو روزانہ ایک مشیر بھرتی کرتے ہیں.